اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے, اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے, اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے, سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی, قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے, چاہے وہ آنکھ ہو, ناک ہو, منہ ہو, ہاتھ ہو, جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے, گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی, اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے, بہتان لگاتا ہے, if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے رسول جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی
بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے, نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی ایک حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا, اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں, ایک امتحان میں دو شاگرد, دو اسٹوڈنٹس, دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں, 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے, 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا, ان کے جواب کا, ہمیں پتا لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے, ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80. کلی طور پہ دونوں برابر ہے, لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے, جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4
آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے. تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے. دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے. یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے, لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا. کلی طور پہ دونوں یکساں ہے. یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق. اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے, سورہ بقرہ سے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.